السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ تفسیر سورۃ النور، آیت نمبر 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ اس آیت میں حکم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہیں مت ڈالو، حرام چیزوں سے آنکھیں نیچی کر لو۔ اگر بالفرض اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو دوبارہ نظر بھر کر مت دیکھو۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اپنی نگاہ کو اگر اچانک نگاہ پڑ جائے کسی غیر محرم پر، کسی غیر عورت پر جو آپ کی محرم نہیں ہے، تو فوراً کے فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو۔ نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا اس آیت میں مقصود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نظر پر نظر مت جماؤ، اچانک جو پڑ گئی وہ تو معاف ہے، اور جان بوجھ کر جو دیکھتا رہتا ہے اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، کام کاج کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم راستوں میں بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا، نیچی نگاہ رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کی تعلیم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ آپ فرماتے ہیں، 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ بات کرتے ہوئے جھوٹ مت بولو، امانت میں خیانت مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، نظروں کو نیچے رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص زبان اور شرمگاہ کو اللہ کے فرمان کے ماتحت رکھے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ عبیدہ کا قول ہے کہ جس چیز کا نتیجہ نافرمانی رب ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ چونکہ نگاہ پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہوتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا فرمان ہوا۔ نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ کا نیچے رکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے۔ نظر جو ہے وہ ابلیسی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص خوف الہی سے اپنی نگاہ روک سکتا ہے، روک کر رکھے، اللہ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دیتا ہے کہ اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ لوگوں کا کوئی عمل اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو، دل کے بھیدوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کے ذمے اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لا محالہ پالے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا تھامنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، دل خواہش، تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ پھر شرمگاہ جو ہے تو وہ سب کو سچا کر دیتی ہے یا سب کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ رواہ البخاری تعلیقاً۔ اکثر سلف لڑکوں کو گھورنے گھارنے سے بھی منع کرتے تھے۔ اکثر ائمہ صوفیہ نے اس بارے میں بہت کچھ سختی کی ہے۔
اہل علم کی جماعت نے اس کو مطلق حرام کہا ہے اور بعضوں نے اسے کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے بند رہے، روکے رکھے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو خوف الہی سے رو دے، چاہے اس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے صرف مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو کا قطرہ نکلا ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا ایسے نوکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی مومنہ عورتوں کو چند حکم دے رہا ہے تاکہ ان کے باغیرت مردوں کو تسکین ہو اور وہ جاہلیت کی بری رسموں کو چھوڑ دیں۔ مروی ہے کہ حضرت اسماء بنت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بنو حارثہ کے محلے میں تھا۔ ان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پیروں کے زیور سینے اور بال کھولے رکھتی تھیں۔ حضرت اسماء نے کہا یہ کیسی بری بات ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ بس حکم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے سوائے اپنے خاوند کے کسی کو بنظر شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اجنبی اور مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے۔ ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ وہ ہم کو پہچانیں گے۔ آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو۔ ہاں بعض علماء نے بے شہوت نظر کو حرام نہیں کہا۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ہے کہ عید والے دن حبشی لوگوں نے مسجد میں ہتھیاروں کے کرتب دکھانے شروع کیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور آپ وہ کرتب دیکھتی رہیں یہاں تک کہ جب آپ کا جی بھر گیا تو تھک کر چلی گئیں۔ عورتوں کو بھی اپنی عصمت کا بچاؤ چاہیے، بدکاری سے دور رہیں، اپنا آپ کسی کو نہ دکھائیں، اجنبی غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کی کسی چیز کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں جس کا چھپانا ممکن ہی نہیں ہو اس کی اور بات ہے، جیسے پہنا ہوا برقع ہے یا چادر ہے جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے، جن کا پوشیدہ رکھنا عورتوں کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد چہرہ، پونچوں تک کے ہاتھ
اور انگوٹھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو کہ یہی زینت کے وہ محل ہے جن کے ظاہر کرنے سے شریعت نے ممانعت کر دی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی بالیاں، ہار، پاؤں کا زیور۔ فرماتے ہیں زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ جسے خاوند ہی دیکھے جیسے انگوٹھی اور کنگن، اور دوسرے زینت وہ جسے غیر بھی دیکھیں جیسے اوپر کا کپڑا جو ہم کپڑوں کے اوپر برقع یا چادر اوڑھتے ہیں۔ زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں جن رشتہ داروں کا ذکر ہے ان کے سامنے تو کنگن، دوپٹہ، بالیاں کھل جائیں تو حرج نہیں، لیکن اور لوگوں کے سامنے صرف انگوٹھیاں ظاہر ہو جائیں تو اس کی پکڑ نہیں۔ اور روایت میں انگوٹھیوں کے ساتھ ہی پیر کے خلخال کا بھی ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے ما ظہر منہا کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے منہ اور پونچوں سے کی ہو، ہاتھوں سے کی ہو، جیسے ابو داؤد میں ہے کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کپڑے باریک پہنے ہوئی تھی تو آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا جب عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو سوائے اس کے اور اس کے یعنی چہرے کے اور ہاتھوں کے اس کا کوئی عضو بھی دکھانا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سو نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن یہ مرسل ہے۔ خالد بن دریک رحمت اللہ علیہ اسے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کا مائی صاحبہ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں سے یا اور کپڑے سے اپنے سینے پر بکل مار لیا کریں اور گلے کا زیور چھپا لیا کریں۔ جاہلیت میں اس کا بھی رواج نہیں تھا، عورتیں اپنے سینوں پر کچھ نہیں ڈالتی تھیں، بسا اوقات گردن اور بال، چوٹی، بالیاں وغیرہ ان کی صاف نظر آتی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور ستائی نہ جائیں۔ خمر جو اس آیت میں ذکر ہے، خمر بخمرہن، تو یہ خمار کی جمع ہے۔ خمار کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ڈھانپ لے، چونکہ دوپٹہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے اس لیے اسے بھی خمار کہا جاتا ہے۔ بس عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں سے یا کسی اور کپڑے سے اپنا گلا اور سینہ بھی چھپا کر رکھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے شروع ہجرت کی تھی کہ جب یہ آیت اتری انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنا لیے، بعض نے اپنے شوہروں کے تہبند کے کنارے کاٹ کر ان سے سر ڈھانک لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس عورتوں نے قریش عورتوں کی فضیلت بیان کرنی شروع کی تو آپ نے فرمایا ان کی فضیلت کی قائل میں بھی ہوں، لیکن واللہ میں نے انصار کی عورتوں سے افضل عورتیں نہیں دیکھیں۔ ان کے دلوں میں جو کتاب اللہ کی تصدیق اور اس پر کامل ایمان ہے وہ بے شک قابل قدر ہے۔ سورۃ نور کی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ جب نازل ہوئی اور ان کے مردوں نے گھر میں جا کر یہ آیت انہیں سنائی، اسی وقت ان عورتوں نے اس پر عمل کیا اور صبح کی نماز میں وہ آئیں تو سب کے سروں پر دوپٹے موجود تھے گویا ڈول رکھے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد ان مردوں کا بیان فرمایا جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے اور بغیر بناؤ سنگار کے ان کے سامنے شرم و حیا کے ساتھ آ جا سکتی ہے، گو ظاہری بعض زینت کی چیزوں پر بھی ان کی نظر پڑ جائے سوائے خاوند کے کہ اس کے سامنے تو عورت اپنا پورا بناؤ سنگار، زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ گو چاچا اور ماموں بھی ذی محرم ہیں، یعنی محرم ہیں چاچا اور ماموں بھی، لیکن ان کا نام یہاں اس آیت میں نہیں لیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے ان کے محاسن بیان کریں، اس لیے ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آنا چاہیے۔ پھر فرمایا تمہاری عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی اس زینت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں۔ اہل ذمہ کی عورتوں کے سامنے اس لیے رخصت نہیں دی گئی، کافر عورتوں کے سامنے رخصت نہیں دی گئی کہ جو آپ اپنے محرموں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، گلا ہے، بالیاں ہیں، ہار ہے اور دوپٹہ اگر سر سے اتر گیا ہے ظاہر کر سکتی ہیں اپنی زینت کو، لیکن کافر عورتوں کے سامنے
رخصت نہیں دی گئی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ کافر عورتیں اپنے مردوں میں ان کی خوبصورتی، مسلمان عورتوں کی خوبصورتی اور زینت کا ذکر کریں۔ گو مومن عورتوں سے بھی یہ خوف ہے، مگر شریعت نے چونکہ اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے مسلمان عورتیں تو ایسا نہیں کریں گی، لیکن وہی نہیں کریں گی جن کو اس حدیث کا پتہ ہوگا، جو دینی تعلیم جانتی ہوں گی۔ لیکن کافروں کی عورتوں کو اس سے کون سی چیز روک سکتی ہے کہ انہیں اسلام کی کوئی تعلیم معلوم ہی نہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ کسی عورت کو جائز نہیں ہے دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری ساری بہنوں میں یہ بری عادت ہے، جب بھی کسی پڑوسن کے ساتھ یا کسی سہیلی کے ساتھ یا کسی جان پہچان کی عورت کے ساتھ کہیں جاتی ہیں تو آن کر اپنے شوہر کے سامنے اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ ان کے بولنے کا اسٹائل تو بہت اچھا ہے، وہ بڑی جمیل اور خوبصورت ہے، اور وہ تو اتنا اچھا لباس پہنتی ہے، وہ اتنی ادب آداب والی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ تو اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث سے منع کیا ہے کہ عورت اپنے خاوند کے سامنے اپنی کسی جاننے والی کے اوصاف یا اس کے جمال کی یا اس کے بولنے کی یا اس کے اوڑھنے بیٹھنے کی تعریف کرے، بیان کرے۔ جب تم بیان کرو گی تو وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے شوہر اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں حمام میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ مشرکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ سنو، کسی مسلمان عورت کو حلال نہیں کہ وہ اپنا جسم کسی غیر مسلمہ عورت کو دکھائے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بھی او نسائہن کی تفسیر میں فرماتے ہیں مراد اس سے مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے سامنے وہ زینت ظاہر کر سکتی ہیں جو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی گلا ہے، بالیاں ہیں اور ہار ہے۔ بس مسلمان عورت کو ننگے سر کسی مشرکہ عورت کے سامنے جانا جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں غلام دینے کے لیے ان کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے دوپٹے میں چھپانے لگی۔ کتنی شرم و حیا تھی ان کے اندر، اللہ اکبر! لیکن چونکہ کپڑا ان کا چھوٹا تھا، سر ڈھانپتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، بیٹی کیوں تکلیف کرتی ہو، میں تو تمہارا والد ہوں اور یہ تمہارا غلام ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعد تھا، یہ فرازی تھے، سخت کالے سیاہ فام تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہو جس سے یہ شرط ہو گئی ہو کہ اتنا اتنا روپیہ دے دے تو تجھ کو آزاد کر دیا جائے گا، پھر اس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہو گئی ہو تو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے۔ پھر بیان فرمایا کہ نوکر چاکر کام کاج کرنے والے ان مردوں کے سامنے جو مردانگی نہیں رکھتے، عورتوں کی خواہش جنہیں نہیں ہے، اس مطلب کہ ہی وہ نہیں ہے، ان کا حکم بھی ذی محرم یعنی محرم مردوں کی طرح ہے، یعنی ان کے سامنے بھی اپنی ایسی زینت کے اظہار میں مذائقہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سست ہو گئے ہیں، عورتوں کے کام کے لائق ہی نہیں ہے، لیکن ہاں وہ مخنث اور ہیجڑے جو بد زبان اور برائی کے پھیلانے والے ہوتے ہیں، جن کی نظریں خراب ہوتی ہیں، ان کا یہ حکم نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ جیسے کہ بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک ایسا ہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا تھا، چونکہ اسے اسی آیت کے ماتحت آپ کی ازواج مطہرات نے سمجھا، اسے منع نہیں کیا۔ اتفاق سے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر آ گئے۔ اس وقت تو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب طائف کو فتح کرائے گا تو میں تجھے غیلان کی لڑکی دکھاؤں گا کہ آتے ہوئے اس کے پیٹ پر 4 شکنیں پڑتی ہیں اور جب واپس جاتی ہے تو 8 نظر آتی ہیں۔ اسے سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیا کرو، اس سے پردہ کرو۔ چنانچہ اسے مدینے سے نکال دیا گیا، بیدا میں یہ رہنے لگا، وہاں سے جمعے کے روز آتا تھا اور لوگوں سے کھانے پینے کو کچھ لے جاتا تھا۔
چھوٹے بچوں کے سامنے ہونے کی اجازت ہے جو اب تک عورتوں کے مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہوں، عورتوں پر ان کی للچائی ہوئی نظریں نہ پڑتی ہوں۔ ہاں، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں، اتنے بڑے ہو جائیں کہ ان میں تمیز آ جائے، عورتوں کی خوبیاں ان کی نگاہوں میں جچنے لگیں، خوبصورت بدصورت کا فرق ان کو معلوم ہو جائے، پھر ان سے بھی پردہ ہے، گو وہ پورے جوان، چاہے وہ پوری طرح سے جوان نہ بھی ہوئے ہوں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ صحیحین میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور جیٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تو موت ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے مار کر نہ چلیں۔ جاہلیت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ زور سے پاؤں زمین پر رکھ کر چلتی تھی۔ جاہلیت میں پہلے ہوتا تھا، آج بھی اسلامی عورتیں، مسلمان عورتیں اونچی ہل والی جوتی پہن کر زور زور سے چلتی ہیں، تاکہ کہا کہ زور زور سے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ پیروں کا زیور جو ہے اس کی آواز نہ آئے۔ اسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ پس عورت کو ہر ایک ایسی حرکت منع ہے جس سے اس کا کوئی چھپا ہوا سنگار کھل سکے۔ پس اسے گھر سے عطر اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی ممنوع ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ہر آنکھ زانیہ ہے۔ عورت جب عطر لگا کر، پھول پہن کر مہکتی ہوئی مردوں کی کسی مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ ہے۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عورت خوشبو سے مہکتی ہوئی ملی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، کیا تم نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے اس کی نماز نامقبول ہے، قبول نہیں ہے، جب تک کہ وہ لوٹ کر جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں ہے کہ اپنی زینت کو غیر جگہ ظاہر کرنے والی عورت کی مثال قیامت کے اس اندھیرے جیسی ہے جس میں نور نہ ہو۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں عورتوں کو راستے میں ملے جلے چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، عورتوں، تم ادھر ادھر ہو جاؤ، تمہیں بیچ راہ میں نہیں چلنا چاہیے۔ یہ سن کر عورتیں دیوار سے لگی چلنے لگیں، دیوار سے لگ کر چلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑتے تھے۔ دیکھیے کتنا ایمان تھا اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتی تھی۔ آج مسلمان عورتوں اور مردوں میں کتنا اختلاط ہے، ہر جگہ میں عورت اور مرد اختلاط کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ بے پردگی کی مسلمانوں میں انتہا ہو گئی ہے، مرد بھی بے غیرت ہو گئے ہیں، جن کو شرم ہی نہیں آتی کہ اپنی عورتوں کو اچھا لباس پہنا کر بے پردہ کر کے اور خوب میک اپ کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے مسلمان مردوں کی، ہماری عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ پھر فرماتا ہے، اے مومنو، میری بات پر عمل کرو، ان نیک صفتوں کو لے لو، جاہلیت کی بد خصلتوں سے رک جاؤ۔ پوری فلاح اور نجات اور کامیابی اسی کے لیے ہے، اسی کے واسطے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہو۔ اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔